اس لائق نہیں ہے کہ حاشیہ خیال میں بھی جگہ پائیں. چونکہ اب ظاہر ہے حضرات تشریف فرمائیں اور خواتین بھی سن رہی ہوں گی، بچے بھی سن رہے ہوں گے. دیکھیے یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. ہر بچہ ایک مخصوص عمر میں مخصوص طرح کے خواب دیکھتا ہے. کچھ بچے بلکہ اکثر بچے ایک مخصوص عمر میں یہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اڑ رہے ہیں فضا میں، یا کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کر اڑتا ہوا لے کے چلا جا رہا ہے، اور بہت بلندی پہ جا کر دم گھٹنے لگتا ہے، اور پھر وہ خواب ہی میں رونے لگتے ہیں اور ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. دوڑ کے ماں باپ آتے ہیں، بیٹا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. بچے کہتے ہیں کہ خواب دیکھا تھا. کیا خواب دیکھا تھا؟ خواب دیکھا تھا کہ آسمان کی بلندیوں میں جا رہے ہیں، کوئی آیا ہمیں لے گیا اور اوپر لے گیا اور اوپر لے جا کے اس نے ہاتھ چھوڑ دیا. ایسے خواب دیکھنے کے بعد جب بچے بیان کرتے ہیں تو دنیا میں کوئی ماں باپ یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے بیٹا مبارک ہو تم صاحب معراج ہو گئے. یا معلوم ہوا کہ صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے خاندان بھر میں اور محلے بھر میں اعلان کرا دیا کہ بھئی آئیے آج جشن ہے، آج نذر ہے، آج نیاز ہے، شیرینی تقسیم ہوگی. کیوں؟ آج میرا بچہ صاحب معراج ہو گیا. اور پھر محلے والے اور خاندان والے آ کے اسے مبارکباد دے رہے ہو، بھائی بڑی قسمت والے ہو، تمہارا بچہ صاحب معراج ہو گیا. نہیں، خواب معراج نہیں ہے، معراج واقعہ ہے نہ کہ خواب. ایک جواب تو یہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جواب نقضی ہے، جواب خطیبانہ ہے یا نفسیاتی جواب ہے. دوسرا جواب عرض کر رہا ہوں جو اہل قرآن کے لیے کافی ہوگا. ایک جملہ، قرآن مجید نے بہت سے انبیاء کو خواب دکھائے ہیں، مگر جنہیں خواب دکھایا یہ کہہ کے بیان کیا کہ ہم نے خواب دکھایا ہے. حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا تو یہ کہہ کے بیان کیا کہ ہم نے خواب دکھایا ہے. حضرت اسماعیل کے سامنے جناب ابراہیم نے ذکر کیا تو یہی کہہ کے ذکر کیا کہ مجھے یہ چیز دکھائی جا رہی ہے خواب میں. اگر معراج خواب ہی ہوتی تو پروردگار عالم اسے خواب ہی کہہ کر بیان کرتا، مگر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں خواب کہہ کر بیان نہیں کیا ہے، ایک واقعے کے طور پر بیان کیا ہے. جب خدا واقعہ بیان کر رہا ہو اور مسلمان خواب کہہ رہا ہو تو پھر اس کے اسلام کی کیا قدر و قیمت رہ جائے گی؟ خدا کہہ رہا ہے واقعہ ہے. قرآن مجید میں جناب ابراہیم کو خواب دکھایا تھا، خواب دکھایا. خود ہمارے نبی کو دوسرے مواقع پہ خواب دکھایا تھا، خواب دکھایا. معراج کے لیے یہ نہیں کہا کہ خواب دکھایا. ہم نے اپنے حبیب کو خواب میں مسجد اقصی کی سیر کرائی، ہم نے اپنے نبی کو خواب میں سدرۃ المنتہا کی سیر کرائی، ہم نے اپنے نبی کو خواب میں مقام قاب قوسین و ادنیٰ کی سیر کرائی. نہیں، یہ نہیں ہے. پروردگار نے واقعے کے طور پر پیش کیا ہے. اور وہ بھی دوسرا مسئلہ، جو لوگ خواب کہہ کر انکار کرنا چاہتے ہیں وہ تکذیب قرآن کے مرتکب ہیں، تکذیب خدا کے مرتکب ہیں. اور اس کے بعد قرآن مجید نے یہ کہہ کر نقل نہیں کیا ہے کہ میرا مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں خواب پر گیا، میں معراج پر گیا. قرآن مجید کہتا ہے کیا کہنا اس معبود کا، سبحان الذی اسری بعبدہ.
پاک ہے، منزہ ہے، مقدس ہے، بلند ہے، برتر ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ اب بھی اگر کوئی معراج کے واقعے میں، اسراء کے واقعے میں شک کرے، تکذیب قرآن کے علاوہ صراحتاً تکذیب پروردگار لازم آتی ہے۔ یعنی پیغمبر نہیں کہہ رہے کہ میں معراج پر گیا تھا، خدا کہہ رہا ہے میں معراج پر لے گیا تھا۔ میں لے گیا اور خود ناز کر رہا ہے۔ واقعہ بھی ایسا ہے کہ ناز کر رہا ہے، پہلے اپنا قصیدہ پڑھتا ہے کیونکہ واقعہ اہم ہے، معمولی واقعہ نہیں ہے، واقعہ اہم ہے۔ چونکہ واقعہ اہم ہے اس لیے پروردگار پہلے کہتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بلند ہے وہ ذات، مقدس ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی، رات کے ایک حصے میں لے گئی۔ خدا ناز فرما رہا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جس شان کے ساتھ، جس شکوہ کے ساتھ، جس عظمت کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی شاعر اچھا شعر کہہ کے خود بھی جھوم اٹھتا ہے، کوئی فنکار، کوئی فن پارہ تخلیق کر کے خود بھی جھوم اٹھتا ہے۔ خالق خود جھوم رہا ہے اس شان ضیافت محبوب پر۔ کیا شان ضیافت! نہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ مہمان آپ بلاتے ہیں اور جب رخصت ہوتا ہے تو مہمان کہتا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ بڑی اچھی دعوت تھی، بہت اچھی میزبانی تھی، اور یہ کیفیت یہ ہے کہ یہاں میزبان کہہ رہا ہے کہ دیکھیے تو صحیح میں نے کیسی دعوت کی تھی، دیکھیے تو صحیح میں نے دعوت کیسی کی تھی۔ یہاں یہ کیفیت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، کیا کہنا اس معبود کا جو راتوں رات ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص منکر معراج ہو، اب میں پھر عرض کروں گا کہ نام نہیں لوں گا کہ کہاں سے یہ فتنہ جاگا ہے۔ یہ فتنہ صدر اسلام سے شروع ہوا، وہیں سے شروع ہوا۔ جس کے بیٹے نے یہ کہا ہے کہ کوئی وحی نہیں نازل ہوئی تھی، کوئی ملک نہیں آیا تھا، یہ تو بنی ہاشم نے حکومت قائم کرنے کے لیے ایک ڈھونگ رچا تھا، بیٹے نے یہ کہا ہے، باپ نے وہ کہا ہے۔ وہ باپ نے شاخسانہ کھڑا کیا کہ معراج تو خواب تھی، خواب دیکھا تھا پیغمبر نے۔ اور سہارا کس کا لیا؟ سہارا کون بنا؟ یہ کہنے کے لیے کہ اصل میں خواب تھی، خواب۔ سہارا اسی کا لیا جس کا میدان جنگ میں لیا تھا۔ اس پردہ نشیں کا سہارا لے لیا۔